الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون وقال اللہ تبارک وتعالی قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس اللہ نے مجھے اور آپ کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر کے اس جگہ پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء پیغمبر رحمت صاحب حوض کوثر وارث جنت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ محترم حضرات، اس وقت ہمارا پورا ملک پاکستان اس کا 60% حصہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش سیلاب کے اندر گرا ہوا ہے۔ اس وقت 60% حصے کی جو صورتحال ہے وہ بڑی ہی گمبھیر ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا صوبہ پنجاب بڑے سکون کے اندر اور بڑے اطمینان کے اندر ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، ڈیرہ غازی خان، تونسا اور پھر اس کے بعد سوات، چترال، ناران، کاغان اور کالام، یہ سارے علاقے میرے بھائیوں عجیب قسم کے سیلاب کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ہم اس نعمت پہ بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اہل و عیال کو ہر قسم کی بری مصیبت، بری آزمائش اور بری آفت سے محفوظ کیا ہوا ہے۔ ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں۔ اے اللہ، پورے ملک پاکستان کی جتنی بھی صورتحال انتہائی نازک ہے، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سیلاب کی وجہ سے جتنے لوگ بے گھر ہو گئے، جتنے معصوم بچے سیلاب کے اندر تیرے حضور پہنچ گئے، اور جتنے لوگوں کا جہیز کا سامان، مویشی اور ان کی زندگی کی جمع پونجی اللہ وہ ساری پانی کے اندر بہہ گئی، اللہ ان تمام بھائیوں کی مدد فرما، اللہ ان تمام بھائیوں کو اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اللہ جن مائیں کی گودیں خالی ہو گئی، ان کے بچے سیلاب کی نظر ہو گئے، میرے بھائیوں ایسے ایسے خطرناک مناظر ہیں۔ ایک فیملی رات کو بڑے سکون سے سوتی ہے، اچانک سیلاب کی وجہ سے مکان بوسیدہ ہو جاتا ہے اور پورے مکان کی چھت اس فیملی کے اوپر آ کے گرتی ہے، ساری کی ساری فیملی میرے بھائیوں لقمہ جل بن جاتی ہے۔ اور آج کی رپورٹ یہ ہے، کلام کے اندر ایک بہت طاقتور ہوٹل تھا جس کو مون ہوٹل کہا جاتا ہے، وہ پانی کے رینڈے کی طاقت کو برداشت نہ کر سکا، بڑا خوبصورت اور بڑا طاقتور ہوٹل جو ہے وہ میرے بھائیوں زمین بوس ہو گیا۔ ہم اپنے اللہ سے اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے اور سیلاب کے اندر مبتلا ہونے والے تمام بھائیوں کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہمیں
ہمارے بھائیوں کو اور پورے ملک پاکستان کو ہر قسم کی آفت، ہر قسم کی آزمائش اور ہر قسم کی بری مصیبت سے محفوظ فرما۔ میرے بھائیوں، اگرچہ ہم مالی طور پہ ان کے ساتھ زیادہ تعاون نہیں کر سکتے، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو زیادہ سے زیادہ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بڑی جماعتیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جماعت الدعوہ اور جماعت اسلامی اور بڑے بڑے میرے بھائیوں گروپ جو ہیں وہ وہاں پہ امدادی کیمپ لگا کر امدادی قافلے لے کر وہاں پہ تمام لوگوں کو راشن اور کھانے تقسیم کر رہے ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے ہم ان بھائیوں کے ساتھ تعاون بھی کریں اور ان بھائیوں کے لیے دن رات دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر آنے والی ہر مصیبت کو، ہر آفت کو ٹال دے۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان، آپ کے مہمان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، صرف 10 منٹ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، ان کا مرتبہ، ان کا جو مقام اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر جو سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل ہیں وہ تقریباً 10-12 منٹ کے اندر مکمل کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 1,44,000 صحابہ اکرام کی جماعت عطا فرمائی۔ صحابی رسول اسے کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لایا ہو، ایمان کی حالت کے اندر اس کا انتقال ہوا ہو، اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے جس نے مجھے ایمان کی حالت کے اندر دیکھا ثم مات علیہ، پھر مجھے ایمان کی حالت کے اندر دیکھنے کے بعد اس کا ایمان کے اوپر انتقال ہو گیا، اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اللہ کے رسول کے جانثار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار، کبھی وہ وقت آیا جب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ نبی تم جاؤ، تمہارا رب جائے، جا کر جہاد کرو، جب تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی ہم اس علاقے کے اندر داخل ہو جائیں گے، لیکن ہم تمہارے ساتھ مل کر جہاد نہیں کریں گے۔ یہ نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی۔ جس طرح پوری کائنات کے اندر تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح تمام انبیاء کی امتوں میں سے سب سے بہترین امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس امت میں سے سب سے بہترین جماعت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کا مقام علیحدہ علیحدہ بنا دیا، جس طرح حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی ایک اللہ نے تقسیم بنائی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے ہر نبی کو دوسرے نبی کے اوپر فوقیت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے رسول کے وہ صحابہ اکرام تھے جن کو اللہ رب العالمین نے علیحدہ علیحدہ شان اور علیحدہ علیحدہ مقام عطا فرمایا۔ پوری کائنات کے اندر روئے زمین کے اوپر اللہ کے رسول کے بعد اگر دنیا کے اندر کسی کا پہلا نمبر ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا من، سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر قربان کر دیا۔ اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول نے مکے کے اندر ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، جب اللہ کے نبی نے مکے والوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا، سارا مکہ خاموش ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے
اللہ کے رسول کی نبوت کو تسلیم کر کے یہ اول نمبر پہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کیا، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد تمام صحابہ کرام میں سے اسلام کی خاطر مار کھانے والے سب سے پہلے نمبر پہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے راستے میں مال کا پیسہ بہانے والے، اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، الذین ینفقون فی السراء والضراء، دن رات اللہ کی دی ہوئی دولت کو دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے والوں میں سے سب سے پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یہ اتنے خوش نصیب صحابی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کی حدیث مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کسی نے دنیا کے اندر میرے اوپر احسان کیا میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دنیا کے اندر چکا دیا، الا ابا بکر صدیق، فرمایا ابو بکر صدیق ایک ایسا صحابی رسول ہے جس کے میں کسی احسان کا بدلہ دنیا کے اندر نہیں دے سکا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ دے کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کے دن راضی کرے گا، اور جو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بھائیوں ہر صحابی کی علیحدہ شان، ہر صحابی کا علیحدہ مقام، یہ وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی 4 نسلیں صحابی رسول ہیں، جن کے سارے کا سارا گھرانہ صحابی رسول۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد محترم کی طرف دیکھیں، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، ابو بکر صدیق بھی صحابی رسول ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی والدہ محترمہ سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ام الخیر، وہ بھی میرے بھائیوں میرے پیغمبر کی صحابیہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ، یہ میرے نبی کی حرم والی، ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ اسماء بنت ابی بکر، یہ بھی صحابی رسول ہے۔ اور آگے ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے جس کو دنیا عبد الرحمن بن ابی بکر کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ بھی صحابی رسول ہے۔ اور آگے سیدنا ابو بکر صدیق کا نواسہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی میرے بھائیوں صحابی رسول ہیں، سارے کا سارا خاندان صحابی رسول ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساس محترمہ کے بارے کے اندر فرمایا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ کی والدہ محترمہ سیدہ ام رومان کے بارے کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ جنت کی حور کو زمین کے اوپر چلتا ہوا دیکھے، وہ میری ساس سیدہ ام رومان کی طرف دیکھے، وہ ایسے ہے جیسے جنت کی حور زمین کے اوپر چل رہی ہے۔ یہ میرے بھائیوں اتنا خوش نصیب گھرانہ ہے جن کی صداقت کی گواہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دی۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق کی عزت کے اوپر حرف آنے لگا، اللہ نے صداقت ابو بکر صدیق کو بیان کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا قرآن دے کر اپنے پیغمبر کے اوپر نازل کیا۔ ایک وقت آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے مدرسے کے اندر گئے، یہودیوں کا عالم دین اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہا ہے اور اس مدرسے کے اندر اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ اپنے شاگردوں سے کہنے لگا، اے میرے شاگردوں، دیکھو آج مسلمانوں کا اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، آج معاذ اللہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا اللہ غریب ہو چکا، آج وہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب اس بات کو سنا غصے کے اندر آ گئے، غیرت ایمانی جوش کے اندر آئی، یہودی عالم دین کے منہ کے اوپر تماچا مارا کہ تم بکواس کرتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہودی نے جب دیکھا ابو بکر صدیق نے مجھے تماچا مارا، اپنا مقدمہ اللہ کے رسول کے پاس لے کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عدالت مصطفیٰ ہے، یہاں پہ کوئی اپنا آیا اس کو بھی انصاف ملا، کوئی بیگانہ آیا اس کو بھی انصاف ملا۔ اللہ کے رسول نے اس کی بات کو سنا، ابو بکر صدیق کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ابو بکر کیا یہ واقعہ پیش آیا ہے؟
ہاں اللہ کے رسول اس نے ہمارے اللہ کی توہین کی تھی اور میں نے غصے کے اندر آ کر اس کے منہ کے اوپر تماچا مار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر یا تو اپنی صفائی کے اندر کوئی گواہ پیش کر دو یا بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی، سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جھوٹ بولتا ہے، ابو بکر صدیق سچا ہے، اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا اللہ غریب ہو چکا ہے۔ اللہ نے 7ویں آسمان پہ بیٹھ کر اس بدبخت کی بات کو سن لیا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، صداقت ابو بکر صدیق پہ حرف آئے، اللہ قرآن بنا کر زمین کے اوپر نازل کر دے۔ اور جب ہماری روحانی ماں اللہ کے رسول کی حرم والی سیدہ عابدہ زاہدہ طاہرہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر لوگوں نے ان کی عزت کے اوپر انگلی اٹھائی، اللہ نے سورہ نور کی 18 آیات کو سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے لیے آسمان سے زمین کے اوپر نازل کر دیا۔ ابو بکر صدیق کی صداقت کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے دی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی گواہی خود اللہ رب العالمین نے دی۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی قیامت کے دن ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے کہیں گے کہ مجھ سے داخل ہو جاؤ جنت کے اندر؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے اللہ سے یہ امید کرتا ہوں قیامت کے دن کسی کو باب الصلاۃ آواز دے گا، کسی کو باب الصیام آواز دے گا، کسی کو باب الزکوٰۃ آواز دے گا۔ فرمایا ابو بکر میں اپنے اللہ سے یہ امید کرتا ہوں قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے تجھے آواز دیں گے۔ اور یہ وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری کائنات کے اندر اللہ کے بعد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی کے بعد سب سے اعلیٰ مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس موجود ہیں۔ اللہ کے رسول سے کہنے لگے اے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ ابو بکر کی 3 تمنائیں ہیں، میرا دل چاہتا ہے اللہ میری 3 تمناؤں کو پورا کر دے۔ فرمایا ابو بکر کون سی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سب سے پہلی تمنا النظر الی وجہ رسول اللہ۔ ابو بکر کا دل چاہتا ہے چہرہ مصطفیٰ ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرتا رہے۔ اللہ نے اس خواہش کو غار ثور کے اندر پورا کر دیا۔ جب ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے ساتھ سفر ہجرت کے اوپر ہے، راستے کے اندر غار ثور آئی، ابو بکر صدیق میرے نبی کے پاس موجود ہے، اور کتنا خوش نصیب صحابی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق کی گود ہے، اللہ کے رسول اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ اس غار کے اندر ایک اللہ کا نبی ہے، دوسرا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلی خواہش النظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کا 14ویں چاند کا مبارک چہرہ ابو بکر صدیق کی گود کے اندر ہے۔ ابو بکر صدیق بڑی محبت کے ساتھ چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کر رہا ہے۔ دوسری تمنا ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے دل کی تمنا ہے ابو بکر صدیق کی بیٹی ہو، پیغمبر کے نکاح کے اندر ہو۔ اللہ نے اس خواہش کو بھی پورا کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے نکاح کے اندر، اور اللہ کے رسول نے 11 بیویوں میں سے سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اللہ دل کا معاملہ تیرے ہاتھ کے اندر ہے، اللہ تو جانتا ہے میں محمد انصاف کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ میرے دل کا جھکاؤ سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف ہے، اللہ قیامت کے دن اس بارے کے اندر مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا۔ تیسری تمنا کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کے پاس مال ہو، وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَى حُکْمِ رسول اللہ، ابو بکر صدیق کے پاس مال ہو،
अल्लाह के रसूल का हुक्म हो, अबू बकर हुक्म रसूल के मुताबिक अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहे। अल्लाह ने आखिरी बात मेरे भाइयों, अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक की इस तमन्ना को भी जिंदगी के अंदर पूरा कर दिया। जंगे तबूक का मौका आया, मेरे नबी ने सहाबा से चंदे की अपील की, मुजाहिदीन के लिए मेरे नबी ने तावन मांगा। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, अल्लाह के रसूल ने जब चंदे की अपील की मैं भी खड़ा हो गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो भी अपने दिल के अंदर सोचते हैं, ऐ उमर सारी जिंदगी अबू बकर नेकियों के अंदर तुझसे आगे बढ़ता रहा, आज अल्लाह ने तुझे मौका दिया है, आज अबू बकर सिद्दीक से नेकियों के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश करो। अबू बकर सिद्दीक भी अपने घर के अंदर गए, हजरत उमर फारूक भी अपने घर के अंदर गए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुछ नजर आया आधा घर वालों के लिए छोड़ दिया, आधा इकट्ठा करके अल्लाह के रसूल के कदमों के अंदर ढेर कर दिया। अबू बकर सिद्दीक अपने घर के अंदर गए, घर के अंदर जो भी मालो मता नजर आया उसको इकट्ठा किया, अल्लाह के रसूल के कदमों के अंदर ढेर कर दिया। फरमाया उमर क्या लेकर आए हो? अल्लाह के नबी आधा घर वालों के लिए छोड़ आया, आधा आपकी खिदमत के अंदर पेश कर दिया। फरमाया अबू बकर क्या लेकर आए हो? अल्लाह के रसूल घर के अंदर जो कुछ भी नजर आया उसको इकट्ठा करके आपके कदमों के अंदर ढेर कर दिया। फरमाया अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ कर आया हूँ। उस मौके पे हजरत उमर फारूक ने कहा था रजी अल्लाह तआला अन्हु, ऐ उमर तुम सारी जिंदगी लगे रहो, तुम अबू बकर सिद्दीक से नेकियों के अंदर कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये वो अबू बकर सिद्दीक है रजी अल्लाह तआला अन्हु जिसकी सदाकत की गवाही अल्लाह का कुरान दे, जिससे मोहब्बत मेरे नबी करे, जिससे मोहब्बत हजरत उमर फारूक करे, हजरत उस्मान गनी करे, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मजमाइन करे, जिससे मोहब्बत मेरे भाइयों हम जैसे गुनाहगार करें। याद रखिए सहाबा से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक से लेकर मेरे नबी के आखिरी सहाबी तक जितने भी सहाबा दुनिया के अंदर आए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के अंदर, सारे के सारे जन्नत के मेहमान, सारे के सारे जन्नत के वारिस। अगर कोई बदबख्त किसी एक सहाबी रसूल के ईमान के अंदर शक करता है, ऐसी सोच रखने वाला आदमी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन हमें अपने पैगंबर का और नबी के तमाम सहाबा का साथ लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा यहाँ पे जमा होना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।